شریعت میں ہمیں جو احکام دیے گئے ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں. کوئی حکم فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے جو کرنے کے کام ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو جائز ہیں. جائز کا مطلب یہ ہے کہ کرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں کرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو جائز کہتے ہیں. اسی طرح جن کاموں سے منع کیا ہے اس کی بھی اقسام ہیں، کیٹیگریز ہیں. کچھ کام ہیں جو حرام ہیں، کچھ کام ہیں جن کو کہا جاتا ہے مکروہ تحریمی ہے، کچھ کام ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، اور کچھ کام جائز ہوتے ہیں، کریں تب بھی ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک. یہ جو شریعت نے احکام میں فرق رکھا ہے نا، ان احکام کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا اور جس حکم کی شریعت میں جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت اس کو دینا، یہ دین کا تقاضا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے جتنے کام کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند اس کے وہ کام ہیں جو میں نے اس پہ فرض کیے ہیں. میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں جتنے کام کرتا ہے، مجھے ان کاموں میں سب سے زیادہ پسند وہ کام ہے جو میں نے اس پہ فرض کیا. اور باقی نوافل، اسی حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب جب مزید حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے. ایک نفل، پھر دوسرا نفل، پھر تیسرا نفل، پھر چوتھا نفل، تاکہ میں اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں. لیکن اللہ سے قریب ہونے کی پہلی سیڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کام فرض کیے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اللہ سے قریب ہونے کی دوسری سیڑھی کہ اللہ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کاموں سے ہم بچتے ہیں یا نہیں بچتے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ دیندار کون ہے، نیک آدمی کون ہے، تو ہر آدمی الگ الگ ڈیفینیشن دے گا نا. نیک آدمی، دیندار آدمی. کوئی کہے گا جو آدمی جس کی داڑھی ہو، ٹوپی ہو، سر پہ پگڑی ہو، ایسا حلیہ ہو، وہ نیک آدمی ہوتا ہے. مختلف، ہر آدمی کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ پلا بڑا ہوتا ہے، جو اس نے چیزیں سنی ہوتی ہیں. نیک آدمی کی ایک ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث سے، صحیح حدیث، جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جس کو میں 5 چیزیں سکھاؤں، وہ یا تو ان 5 چیزوں پہ خود عمل کر لے یا کم از کم ان 5 چیزوں کو میری امت تک پہنچا دے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں. پہلی بات جو آپ نے سکھائی اور پورے اس پس منظر کے ساتھ آپ نے فرمایا یا تو خود عمل کر لو، نہیں تو میری امت تک ضرور میری یہ بات پہنچا دینا. حدیثیں تو اللہ کے رسول کی ساری ہم تک پہنچی ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اس کو بیان کرنے کے لیے. پہلی بات آپ نے بتائی اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ، دنیا کے سب سے نیک انسان بن جاؤ گے. عربی میں ایک ہوتا ہے عابد، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، ایک ہوتا ہے اعبد. اعبد یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ،
دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، دنیا کے سب سے نیک انسان بن جاؤ گے۔ تو نیک انسان بننے کے لیے بہت کچھ کرنا نہیں پڑتا، بہت کچھ سے بچنا پڑتا ہے بس، بہت کچھ کام کرنے سے بچنا، یہ اصل میں نیک ہونے کی نشانی۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ غیبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بولیں، یا آپ کے معاشرے میں نہیں کرتے لوگ غیبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ کسی کی برائی، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، وہ برائی جو اس میں موجود ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ اور غیبت حرام ہے، اور کتنی سخت حرام ہے۔ قرآن میں آتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہیں پسند نہیں ہے، تو دوسرے کی غیبت کرنا تمہیں کیوں پسند ہے؟ قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا یہ ایسا ہے گویا تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یہ قرآن کی تشبیہ ہے۔ اب غیبت کو حرام کرنے کے لیے اللہ اور کیا کہتے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ بتانے کے لیے کہ یار یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کیا کہیں؟ اس سے اور کوئی تعبیر ہو سکتی ہے کہ بتا دیں انسانیت کو کہ یار غیبت بہت بڑا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہی اسلوب تھا اللہ نے اختیار کر لیا کہ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہتا ہے؟ آگے اللہ نے خود کہا تم نہیں چاہتے تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں ہماری مجالس میں وہ مرد ہوں، وہ عورتیں ہوں، وہ مولوی ہوں، وہ عام لوگ ہوں، وہ داڑھی والے ہوں، وہ بغیر داڑھی والے ہوں، غیبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ساس بہو کی غیبت کرتی ہے نہیں کرتی؟ بہو ساس کی غیبت کرتی ہے نہیں کرتی؟ جو نندے ہوتی ہیں وہ اپنے بھائی کا دماغ اس کی بیوی کے بارے میں خراب کرتی ہے نہیں کرتی؟ بعض اوقات بہو اپنے خاوند کا دماغ اس کی ماں کے بارے میں خراب کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ سارے حرام کام ہیں، لیکن ہم ان سارے حرام کاموں کے باوجود نیک بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ بھائی اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ رات کو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی وہ باتیں بھی سن رہا ہوتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں ہم چھپ گئے لوگوں سے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ قرآن کریم میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے آنکھ کیسے خیانت کرتی ہے؟ بھائی ہمارے ہاں تو امانت کا یہ تصور ہے نا، پیسے دیے اس نے واپس کر دیے، کہتے ہیں امانت دار ہے۔ آنکھ بھی امانت دار ہوتی ہے اور خائن ہوتی ہے اور کرپٹ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی نامحرم خواتین ہیں، اب وہ لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ادھر ادھر نظر دوڑاتا رہتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا۔ جب تک کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی نظریں بڑی کنٹرول میں ہوتی، جیسے ہی اس کو لگا یار کوئی نہیں دیکھ رہا، فوراً اٹھا کے نامحرم کو دیکھا، جیسے ہی پتا چلا کوئی دیکھ رہا ہے دوبارہ آنکھیں نیچے۔
یہ تشریح اس آیت کی میں نہیں کر رہا، یہ تشریح کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں اللہ نے جو فرمایا نا کہ اللہ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ ہے آنکھ کی خیانت. کسی کو پتا چلا اس نے آنکھ اٹھا کے نامحرم کو دیکھا؟ کسی کو پتا نہیں چلا، اللہ کو پتا چل گیا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ بِحَسَنَاتٍ، وہ قیامت کے دن ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے. یہ جو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں نا، یہ باتیں بعض لوگوں کو بری بھی لگتی ہیں کہ یہ کیا نیک اور نیکی کا یہ تصور اور دینداری کا یہ تصور، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے بھائی، آپ کو اچھی لگتی ہیں بری لگتی ہیں، میں کوئی انداز میرا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی گالم گلوچ کوئی ایسی، جو حدیث قرآن ہے وہ تو بیان کرنا ہے نا. اب اگر قرآن کو اچھے انداز سے بھی بیان کریں لیکن چونکہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے یا میری زندگی میں نہیں ہے برا لگے، تو اس طرح کے مواقع پر تو ایک مسلمان کا کام ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کریں نا. نہیں تو یہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی اگر یہی چیزیں برقرار رہیں جو ہیں